بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین و سامعات، آج کے سبق میں مسئلہ نمبر 6 سے 10 تک پڑھیں گے۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ اگر کوئی شخص بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے، بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے قریب رہے، اور پاؤں قبلے کی طرف پھیلائے اور اس طرح نماز پڑھے۔ اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلے کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کڑے رکھ کے پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے ذرا زیادہ نیچے کرے۔ سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ نیچے کرے۔ اگر تکیے سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے، تو قبلے کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے پھر بھی کوئی اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدے کا اشارہ زیادہ کرے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو پھر لیٹ کر پڑھے، اور لیٹنے میں پھر یہ ہے کہ سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رہے تاکہ سر اونچا رہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے، یہ بھی جائز ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف، لیکن شرط یہ ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہو۔ تو ایسے بھی نماز جائز ہے، اور ایسے میں سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے کہ رکوع کے لیے ذرا کم اور سجدے کے لیے ذرا زیادہ سر نیچے کرے۔ البتہ چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے بنسبت دائیں یا بائیں کروٹ پر۔ مسئلہ نمبر 8، اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو اب نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر ایک دن رات سے زیادہ یہی حالت رہے تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ اچھے ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت آ گئی، ایک دن رات سے مراد 24 گھنٹے ہیں، تو اگر اس سے پہلے ٹھیک ہو گئی تو اشارے ہی سے ان کی قضا پڑھے، اور یہ ارادہ نہ کرے کہ جب بالکل اچھی ہو جاؤں گی تب پڑھوں گی، شاید مر گئی تو گناہ گار ہوگی۔ یعنی 24 گھنٹے میں اگر یہ 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتی تو یہ بیچ کی 5 نمازیں معاف ہیں، اور اگر اس سے پہلے یہ ٹھیک ہو گئی تو اب یہ جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہے یہ قضا پڑے گی اشارے کے ساتھ۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی اچھا خاصا آدمی بے ہوش ہو جائے تو اب اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی ہو تو قضا پڑھنا واجب ہے۔ جب ہوش میں آئے گی تو یہ قضا پڑے گی، جس طرح بھی ممکن ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اشارے سے، جس طرح بھی ہو۔ اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی ہو تو قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ جو نمازیں ہے یہ اس کے لیے معاف ہو گئی۔ یہ مسئلہ اس کے لیے بھی ہے جو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں آدمی کومے میں چلا جائے، تو اس کے لیے بھی ایک دن رات یا 24 گھنٹے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے سے پہلے وہ ہوش میں آ جائے تو یہ جو 1 2 3 نمازیں 4 وغیرہ یہ قضا ہوئی ہے یہ پڑھ لے، اور اگر 24 گھنٹے یعنی ایک دن سے زیادہ وہ قومے میں رہی تو پھر نمازیں یہ معاف ہے، بعد کی نمازیں وہ پڑھے گی۔ مسئلہ نمبر 10، جب نماز شروع کی اس وقت تو بلی چنگی تھی، یعنی اچھی تھی، صحت مند تھی، طاقتور تھی۔ پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکی تو نماز ہی میں کوئی ایسے چڑھ گئی کہ کڑی نہ ہو سکی، تو اب باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کرے، اور اگر نہیں کر سکتے تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے سے کرے، اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کر لیں۔ تو کھڑے ہو کر پہلے کوشش کرے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کر پڑھے اور اشارہ کرے رکوع اور سجدے کے لیے، اور اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر اگر ایک دن رات سے کم یہ حال ہے تو ان نمازوں کی قضا بعد میں کرے گی، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو یہ نمازیں پھر معاف ہے۔
تو یہ آج کے مسائل کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔